ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، تمام علماء کے لیے، تمام شہداء کے لیے شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اپنے مرحومین، میرے مرحومین، اور خاص طور پر جن کے سال ثواب کے لیے الحاج شیخ امیر علی سیدو کے والے اور ان کی فیملی کے لیے، بیگم و شیخ انور علی ارداس پوری مرحومین کے لیے، استاد سعید سبت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان سید الشہداء، ماہ سفر المظفر ہے اور خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس کی خدا بند متعال نے توفیق آپ مومنین کے درمیان میں دی۔ حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، ٹوٹے پھوٹے لفظ سو آپ کی خدمت میں جو بیان کیا خدا اسے قبول کرے، اور آپ بہت شوق سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، آپ کے قلوب میں عشق ہے۔ خطا ہماری ہے، کوتاہی بھی ہماری ہے کہ ہم وہ بیان نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ ہم کر پائیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے بندوں کو خود بھیجا نظام کے لیے، اور جنگ نظام کی جنگ ہے، اور جو اللہ کا سسٹم ہے اس کے مقابلے میں کوئی رک نہیں پائے گا اور کوئی رک آیا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر دنیا اور دنیا پرستی، دولت، یہ انسان کے وجود میں غبار پیدا کر دیتی ہے،
اور یہ غبار اسے غفلت کی طرف لے جاتا ہے۔ اتنا انسان غافل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن جو مخلوق کے ساتھ کیا ہوگا خدا اسے معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے حقوق العباد بہت مہم ہے۔ انسان عبادت کرے، ساری چیزیں کرے، لیکن حقوق العباد نہ ہو، لوگوں کا جو اس پہ حق ہے اس کو صحیح ادا نہ کرے، اس کی عبادت پرواز نہیں کرتی۔ انسان سجدے کرتا رہے اور لوگ اس سے راضی نہیں ہیں۔ جان محترم، بہت ضروری ہے معاشرہ۔ اللہ نے اپنے نمائندوں کو کیوں بھیجا؟ معاشرہ ہو، ایک سوسائٹی ہو، ایک امت ہو، آپس میں ہم آہنگی پائے جائے، آپس میں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ لیکن ظاہری طور پر دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آپ کی خدمت میں چند دن میں نے مثالیں بھی عرض کی اور وجہ بھی بتائی کہ کیوں ہم وقت کے امام تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ایک چیز یہی ہے کہ ہم سب نے اپنے لیے اپنی اپنی دنیا بنا لی ہے اور ہم چیزوں کو جمع کر رہے ہیں۔ چیزیں صرف مادی نہیں ہوتی ہیں، آپ بولیں کہ جس کے بعد بہت میٹلسٹک چیزیں، نہ، ہر آدمی اپنی اپنی دکانیں بنا رہا ہے، اپنے اپنی چیزوں کو کر رہا ہے، اپنے حصار سے ہٹنا نہیں چاہتا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ ایسے میں معاشرہ کیسے بنے گا جب میں کسی کو چانس ہی نہیں دے رہا اپنی زندگی میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں، میں کسی کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ خوب یہ مشکل ہے کہ جب تک انسان کا باطن صحیح نہیں ہوگا انسان کا ظاہر بھی صحیح نہیں ہو پائے گا، کیونکہ صرف ظاہر ہو اور باطن کھوکھلا ہو پتہ چل جاتا ہے، کہیں پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ اور گرتا یہی شخص ہے کہ جس کی عبادت کھوکھلی عبادت، جو سمجھتا ہے کہ میں اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، خدا نہیں، خدا کہہ رہا میری مخلوق کو راضی کر، اپنے ماں باپ کو راضی کر، اپنے بچوں کو راضی رکھ، اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو، اپنے ہمسائے کو۔ کتنی روایات ہیں کہ انسان اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے۔ نجف میں عالم دین تھے، لقمہ کھا رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو سید کا خادم تھا۔ سید کون؟ سید مہدی بحر العلوم، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ جنہیں امام نے اپنے سینے سے لگا کے علم ٹرانسفر کیا تھا۔ سید کا خادم آیا، کہا سید نے بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہوگی جتنی جلدی یہ آیا۔ میں جیسے گیا، سید نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا تمہارا ہمسایہ چند دن سے بھوکا ہے اور تم کھا رہے ہو۔ کہہ رہے ہیں آقا مجھے پتا نہیں تھا۔ کہا ہاں اگر پتا ہوتا تو کافر ہو جاتے، یعنی پتا ہوتا کہ وہ بھوکا ہے تو کافر ہو جاتے۔ کہا کیا کروں؟ کہا یہ ہماری طرف سے لے کے جاؤ، مگر بتانا نہیں، عزت رکھنا، کہنا آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، یہ لے کے جانا۔ لے گیا، راستے کا دروازہ نقل باب کیا، کہا میں آپ کے ساتھ آج چاہتا ہوں کہ کھانا تناول کروں گا۔ آیا، جیسے اس نے کپڑا ہٹایا کھانے کے اوپر سے، وہ سمجھ گیا، کہا یہ تمہارا کھانا نہیں ہے، یہ کسی بڑے سید کا کھانا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ کہا حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں شرمندہ ہوں، مجھے سید نے بلایا اور اس نے کہا کہ آپ چند دن سے آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ بندہ رونے لگا، کہا یہ بات یا میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا، خدا جانتا۔ کہا میں چند دن سے کھجور قرض لے رہا تھا، لیکن
آج مجھے دکان والے نے کھجور قرض دینے سے بھی انکار کر دیا۔ خوب یہ مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم معاشرہ بنائیں، کیسے بنائیں؟ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ معاشرہ باتوں سے نہیں بنتا، معاشرہ کردار سے، عمل سے بنتا ہے۔ سسٹم الہی ہے، اللہ کا نظام کہاں ہوگا؟ امام بارگاہ میں، مسجد میں، معاشرے میں ہوگا، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ہوگا۔ وہاں کیا یہ سسٹم ڈپلوائے ہو رہا ہے؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو برابر کرنے کی، لوگوں کو اوپر لانے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی؟ جو انسان سے ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے۔ سوسائٹی فارمیشن ویری امپورٹنٹ۔ سوسائٹی بنے گی تو وہ آئے گا جو اصل وارث ہے۔ وہ کہاں آئے؟ جب مجھے اپنے ہمسائے کا پتہ ہی نہیں، مجھے ہمسائے کی فکر نہیں، میں اپنے دسترخوان پہ 4 کھانے رکھوں اور میرے ہی قریب میں کوئی ایک بھی کھانا نہ کھا پا رہا ہو، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ عزیزان محترم، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا، دوسروں پہ اعتراض کرنا آسان ہے، حکمرانوں پہ تنقید کرنا آسان ہے، اپنے پہ سے بوجھ ہٹا دیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ حکمران تو اللہ پوچھے گا ان سے، لیکن جو کیونکہ ہم صحیح نہیں ہیں، ہم ٹھیک ہو تو ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مشکل ہماری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہمیں کرسی مل جائے ہم بھی وہی کریں گے، ہمیں ڈیزگنیشن مل جائے، پوسٹ مل جائے، ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو کیا ہم ایسی سوسائٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہم تو صرف دوسری سوسائٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پلاٹ کیسے کٹیں گے، یہی سوچ رہی پوری قوم، جہاں دیکھو یہی ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، وہ جہاں حکم الہی چلے، اور جب تک میری ذات پہ وہ حکم نہیں چلے گا، میرے گھر پہ نہیں چلے گا، میں معاشرے کو کیسے دوں گا؟ اپنی 6 فٹ پہ تو اللہ کی حکومت لے آؤں میں، اس کے بعد معاشرے میں حکومت آئے گی۔ اس کی جستجو چاہیے ظالمون، بغیر معرفت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک امام سمجھ میں نہیں آئے گا، امام کا نظام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خوف انسان کو دنیا کا نکالنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر 3 مصیبتیں ہر روز آتی ہیں، 3 مصیبتیں بنی آدم پہ 3 مصیبتیں ہر روز آتی ہیں۔ ایک، ہر روز اس کی زندگی کا 1 دن کم ہو رہا ہے، اور اگر مال کم ہو جائے تو وہ غمگین ہوتا ہے، جبکہ یہاں وہ غمگین نہیں ہو رہا۔ پیسے کم ہو جائیں اکاؤنٹ میں، انسان کو ہوتا ہے وہ پیسے کم ہو رہے، پیسے کم ہو رہے۔ زندگی گر رہی ہے، گر رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، گر رہی ہے۔ خزانہ ہے نا، فرصت ہے، ایک لمحے میں انسان ایسا عمل کرے کمال پہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک لمحے میں انسان اپنے آپ کو ایسا کرے جو ہے وہ بندگی کو اوج پہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن فرصت گر رہی ہے۔ اپورچونٹی ہے، برف دھوپ میں رکھی ہوئی ہے مگر پگھل رہی ہے۔ زندگی ایسی بھائی مصیبت ہے۔ امام کہتے ہیں یہ مصیبت ہے کہ اگر یہ مصیبت سے عبرت لے لے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ روز گر رہی ہے۔ روز میں خود اپنی زندگی، آپ اپنی زندگی دیکھیں، ہر روز میری زندگی میں سے یہ اپورچونٹی لاسٹ ہو رہی ہے۔ کیا کیا؟ کتنا قرآن پڑھا، کتنا قرآن کو سمجھا۔ ہمیں تو، میں اپنی خدا نخواستہ آپ مت بولا سمجھا کریں، میں خدا نخواستہ آپ کو کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں ابھی تک اسی میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا۔ قرآن پہ تدبر کب کروں گا؟ تفکر، قرآن تو تدبر اور تفکر کے لیے آیا، ہم تو اسی پہ پھنسے ہوئے کہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ آپ سوچیں نا کہ معاشرہ، کربلائی کاظم کا واقعہ میں نے مدنی آپ کی خدمت میں بیان کیا یا نہیں کیا؟
کربلائی کاظم کم المقدسہ میں ایک قبرستان ہے کم نو، اس کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر ایک مقبرہ بنا ہوا ہے کربلائی کاظم، تصویر بھی اس قبرستان کے باہر نا تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ کسان کھیتی باڑی، اس شخص کے کھیتوں میں کام نہیں کرتا تھا جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، گندم پہ زکوٰۃ ہے ظاہر ہے، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اور خود بھی جو ملتی تھی اس پہ بھی پہلے زکوٰۃ دیتا تھا پھر گھر لے کے جاتا تھا۔ ایک دن دوپہر کو ایک امام زادے کے حرم میں آرام کر رہا گاؤں کے پاس، اچانک سے دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار آئے اور انہوں نے کہا کہ کاظم قرآن پڑھو۔ پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کہا پڑھو، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب پڑھو، تو دیکھا حفظ ہو گیا قرآن پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب مولانا کے پاس گیا گاؤں میں، ظاہر وہ جانتے تھے اس کو، جب دیکھا کہ وہ قرآن حفظ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لے کر کم لے آئے۔ کم میں آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے مراجع اپنے زمانے کے، ان کی خدمت میں لائے، ٹیسٹ کیا انہوں نے ہر طریقے سے۔ انہوں نے قرآن عربی کی کتاب دی بغیر زیر زبر کے، کہا اس میں قرآن کہاں ہے، عربی لکھی ہوئی، جہاں قرآن کی آیت ہوتی تھی بغیر زیر زبر کے۔ اب ہمارے لیے تو دنیا میں کہیں بھی عربی لکھی ہوں تو اتنے قرآن لکھا ہو، بھائی قرآن تھوڑی زبان ہے عربی، قرآن ہے۔ اب وہاں پہ بغیر زیر زبر کے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کیسے بتائیں؟ جہاں آیت ہوتی تھی وہاں انگلی رکھ دیتے تھے۔ کہا بھائی یہ ساری عربی ہے تو یہی کیوں؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اب یہ کیوں نور نظر آتا ہے؟ جانے محترم، ایک دن کسی کے گھر کھانے پہ گئے، کسی نے کھانے بلایا، کھانا کھا کے آئے، دیکھا قرآن کی آیتیں اڑ رہی ہیں، بھول رہے ہیں۔ پوچھا یہ جو اس کے گھر کھانا کھلانے لے گئے تھے یہ خمس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہا نہیں۔ کہا الٹی کی، کھانا باہر نکالا، نتیجہ میں قرآن کیوں نہیں پڑھ پا رہا؟ نتیجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامت رہے، جا کیا رہا ہے، کیا تربیت کیا، کیا جا رہا ہے اندر؟ کیوں نہیں لذت ملتی؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لذت کیوں نہیں ہے؟ کیوں دنیا کی باتیں سننے میں لذت ہے؟ کیوں دنیا کی تصویریں دیکھنے میں لذت؟ کیوں قرآن کی جب آیتیں انسٹاگرام پہ آتی ہیں تو میں اوپر کر دیتا ہوں؟ کیوں کر دیتا ہوں؟ کیوں کر دیتا ہوں؟ مشکل میری ہے، میری اپنی مشکل ہے، خوراک معاشرہ نہیں بن پائے گا۔ اذان محترم، خب یہ رکاوٹیں نہیں ہوں گی اپنی ذات کو بچانے کے لیے، کوئی بھی نہیں بچائے گا آپ کو، کوئی نہیں بچائے گا۔ مولا متقیان اپنی مناجات میں کہتے ہیں تمہارے ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت ایسی ہے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور میں کیا کر رہا ہوں لوگوں کے لیے، اولاد کے لیے کیا کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے لیے کیا کر رہا ہوں، مولانا صاحب لوگ کیا سوچیں گے، فلانے کیا سوچیں گے، لوگ مدد کریں گے آپ کی وہاں پہ؟ کوئی مدد نہیں کرے گا کسی کی، وہاں تو قیامت ہے، ماں بچے کو پھینک دے گی، جانے والا خوب اس دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے قلب سلیم کے، جو سالم قلب لے کر آئے گا۔ مولا یا مولا
انتل مولا انل عبد وحل یرحم العبد الا المولا، تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں؟ مناجات امیر المومنین ہے، زندگی میں ایک دفعہ مولا کو مانتے ہیں نا، ایک دفعہ مولا کی مناجات پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھے تو صحیح کہ امام کس طرح خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں۔ سسٹم نہیں ہو پائے گا، سسٹم ڈپلوائے نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہیں۔ بہترین کمپیوٹر ہو اور اندر وائرس ہو، کچھ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہترین میز پہ رکھے، بہترین کرسی خریدی ہوئی ہو آپ، کمپیوٹر نہیں چلے گا آپ کو۔ یہ سب ہم اوپر جو کر رہے ہیں ایسے ہی ہے، اندر گڑبڑ ہے، اندر گڑبڑ ہے، وائرس لگا ہوا ہے، یہ نہیں صحیح کر رہا۔ یہ ٹھیک ہوگا تو امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کیونکہ بغیر امام کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں آپ رکھ لیں، یہ جد و جہد ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے، سب چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہیں، لیکن پہنچنا وہاں تک ہے۔ ٹیسٹ یہی ہے نا، یہ ٹیسٹ ہے، یہ سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، چیزیں ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد امام، مشہور واقعہ ہے، خراسان شخص امام کی خدمت میں آیا، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، مطلب آپ کھڑے ہو جائیں حکومت کے اور خلاف، اور ہمارے پاس بہت لوگ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ امام نے جب اس کی اتنی باتیں سنی تو امام نے کہا چلو تندور لگاؤ، آگ لگاؤ، آگ، تندور میں آگ لگائی، آگ لگ گئی۔ امام نے کہا جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ مولا میں کود جاؤں؟ ہاں کودو۔ مولا میرے بچے، میرا گھر، میرا سب کچھ۔ امام نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر میں امام کا ایک اور غلام لکڑیاں اپنے کندھوں پہ لے پہنچا۔ امام نے کہا کہ آگ میں کود جاؤ۔ پوچھا نہیں کب، کیوں، کیسے، کود گیا آگ میں، آگ میں کود گیا۔ اب یہ پریشان ہے، وہ آگ میں جل رہا ہوگا۔ امام پوچھ رہا اچھا اور خراسان کے لوگ کیسے ہیں، اور چیزیں کیسی ہیں، سب اب پریشانی ہے، ادھر کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد امام نے کہا چلو اٹھو تمہیں دکھاؤں۔ وہ دیکھا تو وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیسٹ ہے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسا ٹیسٹ کیا جائے گا جیسے چھانی جاتی ہے، جو خالص ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب یہ چھاننی چل رہی ہے، یہ سب ٹیسٹ ہو رہا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی، ہر کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس ٹیسٹ کے اندر دیکھا جا رہا ہے کون کیا کرے گا، کون کہاں کھڑا رہے گا۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہ لوگ زیارتوں پہ جانے کے راستے روکے جا رہے ہیں، یہ ٹیسٹ ہے۔ دشمن بھی کیپسول ڈالتا ہے، دیکھتا ہے قوم میں غیرتیں کتنی باقی ہیں۔ ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ میں 12 دن ٹیسٹ تھا اس قوم کا، اس قوم نے ٹیسٹ کو پاس کر کے دکھا دیا۔ ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ۔ ہم نے بھی اپنے اندر سے دیکھا کہاں کھڑے ہو، کس چیز کے پیچھے کھڑے ہو۔ سب چھوڑ کے جانا پڑے، جاؤ گے؟ وہ آسان نہیں ہے، لیکن آپ بولے نہیں اللہ میرا ٹیسٹ نہ لے، میں کمزور ہوں، تو بھائی پھر کچھ اور کر لے، میرا ٹیسٹ کیوں نہ لے؟ ٹیسٹ تو ہوگا، امتحان ہوگا۔ ولایت قیمت مانگتی ہے، بغیر قیمت کے ولایت نہیں ہوگی۔ آخری وقت میں میسم ابن تمار مولا کی خدمت میں آیا، امام نے کہا میسم وقت آئے گا لٹکائے جاؤ گے، نیزے گھونپے جائیں گے، زبان قلم کی جائے گی۔ میسم نے یہ نہیں پوچھا کب، کیوں، کیسے، نہیں پوچھا، کہا مولا میں حق پہ ہوں گا۔
ابن نے کہا ہم ہی چمک پہ ہوگا، مولا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اسی درخت جس کو لٹکانا تھا ساری زندگی پانی دیتے رہے، حق میں ہوں گا، حق لٹکایا جائے، کاٹ دیا جائے، مر دیا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی کربلا میں تیروں نے کہاں سینوں میں آئے تھے، یہ تو سینے تھے جنہوں نے تیروں کو جکڑ لیا، گھوڑوں نے قدموں بدنوں کو پامال نہیں کیا، یہ بدن تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر گئے۔ خیمے جلے مگر قیامت تک روشنی دے رہے۔ یہ ہے کربلا۔ جس کے پاس کربلا ہو اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے گورنمنٹ ٹیسٹ دے رہی ہیں جانے وقت، وہ آنے والا ہے، کب آئے گا خدا بہتر جانتا ہے۔ اذن الہی ہے، روایات کہتی ہیں امام تیار رہتے ہیں، اذن الہی آ جائے وہ آ جائیں، لیکن دیر ہماری طرف سے ہے، ہماری طرف سے دیر، ہم دیر کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال تو امام کا ہے کہ جو ہمیں بٹھاتے ہیں۔ یہاں ہمارا دل نرم ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں، میں پھر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے میں اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، باہر نکلتے ہیں پھر وہی دنیا کی بات ہے۔ امام کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور کوئی بھی چیز اگر کرنی ہے تو امام سے رابطہ جوڑنا پڑے گا، ہم رہے نہ رہے، ہماری تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہ کوئی مقام۔ حقیقت امام ہے، اصل حیات امام ہے، بغیر امام کے نہ امت ہے، نہ جہان ہے، نہ کائنات ہے۔ یہ ساری خوشبوئیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سب امام کے وجود کی وجہ سے، ہر شخص کوئی مانے یا نہ مانے سب انہی کے کرم کی وجہ سے کھا رہا ہے، سب اسی کا ہے۔ امام سمجھنے کی کوشش کریں، جذب ہو جائیں، نکل جائیں اپنے بدن سے، امام کے وجود میں پیوست ہو جائیں، خود نظر نہ آئے انسان کو، صرف امام نظر آئے، تب تو پھر بات بنے گی۔ کربلا بھی یہی تھی، جو آیا وہ چھوٹا سا بچہ مولا کی خدمت میں آیا، روز عاشورہ، باپ شہید ہو گیا، کہا مولا اجازت ہے، کہا نہیں کافی ہے، تمہارے والد شہید ہو گئے، تم ابھی چھوٹے ہو، تم اپنی ماں کا خیال رکھو، کہا مجھے ماں نے ہی تو بھیجا ہے، اجازت ملی۔ جب اپنا تعارف کرایا جنگ میں، اپنا نام نہیں کہا، امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر جو ہے وہ حسین ہے، اپنا تعارف نہیں کرایا، میں کہوں نا حسین ہے، اصل تعارف حسین ہے۔ ہماری زندگی میں اصل تعارف کیا ہے؟ امام ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کتاب روزگاران، 5 جلدی کتاب ہے، اس کے ایک جلد میں وہ بیان کرتے ہیں واقعے کو۔ بصرہ میں ایک شخص تھا جس کی دکان تھی جڑی بوٹیوں کی، 2 شخص اس کی دکان پر آئے اور کافور اور سدر مانگا۔ کافور کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ سدر جب کوئی انتقال کر جائے تو میت کو 3 پانیوں سے غسل دیا جاتا ہے، ایک کافور سے، ایک سدر کے پانی سے یعنی بیری کے پانی سے، پاؤڈر سے، اور ایک صاف پانی، 3 غسل میت کو دیے جاتے ہیں۔ تو وہ کافور اور سدر لینے آئے۔ جب وہ دکان پر آئے تو انہوں نے دیکھا، دکان والے نے، کہ یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں، ان کا لباس، ان کا طریقہ بتا رہے یہ کہیں اور کے ہیں۔ کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا تمہیں اس سے کیا دے دو؟ کہا نہیں، آپ کے طرز سے، گفتگو سے، اخلاق سے لگتا ہے آپ کہیں اور گئے۔ بہت اصرار کیا اس نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم امام وقت کے ساتھ ہوتے ہیں،
ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے تو تمہاری دکان پہ بھیجا ہے. اب جب اسے پتا چلا کہ یہ امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو پاؤں بڑھ گیا ان کے. کہا مجھے مولا کے پاس جانا ہے, مجھے امام کے پاس جانا ہے, مجھے مولا کے پاس. کہا ہمیں اجازت نہیں ہے, بس یہ بھی بتا دیا ہم نے آپ کو. کہا نہیں. بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا ہم ایک شرط پہ لے جائیں گے, لیکن اگر امام نے ملے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو کہا مجھے شرط قبول ہے. اٹھا, دکان بند کی, کافور سدر اٹھایا, ان کے ساتھ چلنے لگا. چلتے چلتے پانی پر دیکھا یہ دونوں پانی کے اوپر چل رہے ہیں. اب وہ کھڑا ہوا ہے. ان کا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو آخری حجت کا واسطہ دو. اس نے واسطہ دیا, پانی پہ چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے پانی میں جہاں صرف پانی تھا تو دیکھا کہ اوپر کالے بادل آئے اور بارش شروع ہوئی. اس کا لباس بھیگ گیا, گیلا ہو گیا. جیسے ہی لباس گیلا ہوا ایسے خیال آیا اس نے دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کے لیے رکھے تھے, وہ تو گیلے نہیں ہو گئے ہوں گے. جیسے ہی یہ خیال آیا پانی میں ڈوب گیا. پانی میں ڈوبا, ہاتھ مار رہا ہے, اپنے آپ کو بچا رہا ہے. وہ دونوں نے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے تم جا کہاں رہے ہو اور تم سوچ کیا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری سوچیں ایسی ہیں. کہا کیا کروں؟ کہا بسم اللہ کرو, امام کا واسطہ دو. پھر چلتے کنارے پر دیکھا خیمہ ہے, سبز نور خیموں سے نکل رہا ہے. اس کو روک دیا. کہا اتنی اجازت تھی, بس اگر اجازت ملے گی تو بلائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا, انہوں نے جب کہا کہ وہ مولا بہت اصرار کر رہا تھا, ہم لے آئے تو کہا امام کے جملے ہیں. امام فرماتے ہیں جس کی سوچیں صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, اس کی دکان تھی جڑی بوٹیوں کی, اس کا ذہن اس کے صابن میں تھا, ہمارا ذہن ہمارے صابن میں. ہمارا ذہن ایسی ہے نا, وہ ہم اپنی صابن میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. علی ابن مہزیار کا واقعہ کیا, وہ اس کے دل میں گھوڑوں کا خیال تھا. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. خالص کرنا اپنے آپ کو امام کے لیے آسان نہیں ہے. اس لیے تو کربلا بار بار تکرار کی جاتی ہے کہ سمجھو کون تھے کربلا میں, کون تھے, خالص تھے, خالص. 13 تیر سعید نے سینے پہ کھائے, گر گیا. امام پہنچے, یہ نہیں کہا کہ مولا بڑا کام کیا, کہا مولا راضی ہیں آپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان محترم, بہت ضروری ہے انسان اپنے آپ کو سمجھے, اپنے آپ کو ہلکا کرے. یہ دنیا چپکی ہوئی ہے, چیزیں گھیر رہی ہیں, روک رہی ہیں, کھینچ رہی ہیں. انسان کو آزاد کرے اپنے آپ کو. امام تک نہیں پہنچ سکتے. کرم ان کا ہے, وہ ایک نگاہ ڈال دے, بس وہ جس پر ایک نگاہ ڈال دے وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے تڑپ بھی تو ضروری ہے. تڑپے تو صحیح آدمی, دروازہ تو کھٹکھٹائے, دروازے پہ تو جائے, بار بار جائے, بار بار جائے. عنوان بصری 94 سال 94 ایئر بوڑھا شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, اللہ صلی علی محمد, امام کی خدمت میں آیا. امام سے کہا مولا وہ مجھے, میں کسی اور مسلک کا ہے, کہیں اور علم ہے نا, سیکھنا چاہتا ہے. 94 سال میں بھی آیا. پتہ چلا کہ وہ آپ رسول کے نواسے ہیں, تو میں نے کہا میں آپ سے. امام نے کہا نہیں, امام جانتے ہیں تربیت کیسے کرنی ہے. امام نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہماری ساعتیں پر ہیں, ذکر ہے, اذکار ہیں, حکومت کی نگاہیں ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے دیں گے, کہا امام نے کہا نہیں. امام نے واپس بھیج کر دل توڑ دیا, دل توڑا, ایسا ٹوٹا, گھر سے باہر نہ نکلا سوائے نماز کے. ہفتے بے چین رہا, رسول کے روزے پر گیا, 2 رکعت نماز پڑھی,
رسول خدا سے توسل کیا، اپنے نواسے کے دل کو میرے لیے نرم کریں، تڑپ توسل۔ پھر مولا کے گھر پہنچ گیا، خادم آیا، کہا رکو۔ تھوڑی دیر بعد خادم آیا، کہا خدا نے تم پر خیر کیا، امام نے تمہیں بلا لیا ہے۔ امام نے بلا لیا ہے۔ مولا امام نے پوچھا کنیت کیا ہے؟ کہا عبداللہ۔ کہا خدا تمہیں تمہاری کنیت پہ قائم رکھے۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ وہ دل میں کہتا ہے اگر آج مجھے یہاں سے کچھ بھی نہ ملے اور یہ دعا ملے میرے لیے کافی۔ پہچان گیا تھا امام ہے، امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا علم حاصل کرنا چاہتا۔ امام نے کہا علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم نور، علم نور ہے، خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ امام کو سمجھ، امام ایسے ہی ہیں۔ آپ یہاں تو بے زبان جانور بھی حاجت کے لیے آیا، انہوں نے خالی ہاتھ جانے نہیں دیا۔ مشہد مقدس میں جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین پڑھ رہے تھے مجلس، وہ بیان کرتے ہیں کہ حرم کے خادم نے خواب دیکھا کہ امام نے کہا کہ فلانے دروازے پر میرا کوئی سائل آیا ہے، اس کی حاجت پوری کرو۔ ظاہر حرم کے خادم تھے، خواب ہم سے بہتر ہی ہے۔ اٹھا دروازے پہ گیا، کچھ نظر نہیں آیا، غور سے دیکھا تو ایک کتا تھا۔ کتے نے جیسے خادم کو دیکھا تو چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے مشہد کی گلیوں میں، گلیوں کے کنارے پر جو پانی کی نالی ہے اس کے اوپر جالی ہوتی ہے، وہاں جا کے رک گیا۔ اس نے وہاں جا کے کیا دیکھا؟ اس کا بچہ اس میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ عالم دین امام رضا کے حرم میں کہتے ہیں یا امام رضا ہم اس جانور سے کم تو نہیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے، بہت ضروری ہے امام سے رابطہ۔ اذان محترم، میں یہاں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا اور نہ ہی اپنی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ممبر انہی کا ممبر ہے، یہاں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تبھی کچھ ہیں اور وہ بھی اگر وہ چاہیں تو۔ یہاں سے ہم تک نہیں پہنچنا، ان تک پہنچنا ہے، امام تک پہنچنا ہے، امام تک پہنچے۔ آپ نظر آئیں نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل وہی ہے۔ ہم کٹ جائیں، ہم مر جائیں، ہم راستے کے پتھر بن جائیں اور لوگ ہمارے اوپر سے چڑھ کر امام تک پہنچ جائیں، یہ ہدف ہو زندگی کا۔ معاشرہ سازی کرے، سوسائٹی بنائے۔ نہیں پتا یہاں تو صبح اٹھو نہیں پتا ہوتا کل کس نے دیکھی، ہر روز تبدیلی آ رہی ہے، ہر روز نیا کام۔ جس تیزی سے دشمن غلطی کر رہا ہے وہ خود ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے، خود لے کے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ ہماری تو دعا ہے کہ ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، ابھی آواز آئے یا ایھا العالم، اے دنیا کے لوگو، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ جان محترم، غرل معاشرہ آپ کے پاس ہے، سوسائٹی آپ کے پاس ہے، فرصتیں آپ کے پاس ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں زندگی کم ہو رہی ہے، دن کم ہو رہا ہے، پیسہ کم ہو جائے تم پریشان نہیں ہوتے۔ دوسری چیز
امام فرماتے ہیں دوسری مصیبت انسان کے اوپر، اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، حلال ہو حساب دے گا، حرام ہو عذاب ہو جائے گا، اور یہ بھی عالم بشر میں مصیبت ہے۔ تیسری کہا شب و روز ختم نہیں ہوتا مگر تم ایک منزل موت کے قریب ہو جاتے ہو، منزل تمہاری موت کے قریب ہو رہی ہے۔ یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں، کتنے کلومیٹر ہے جی؟ 400 کلومیٹر 400 کلومیٹر ہے اسلام آباد۔ تو جب آپ آدھے رستے پر ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ 200 طے کیا، آپ کہتے ہیں رہ کتنے گئے، منزل تک رہ کتنا گیا ہے۔ ہمیں خود کو نہیں پتا ہماری دنیا کی آخری منزل کہاں ہے، تو ہم ہر روز اس منزل کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کے قبرستان جائیں گے، گھر جائیں گے، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، انسان ایسے جیتا ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ زندگی یہی ہے دادا۔ اور اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پیش کریں، توسل کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، آزمائشیں زیادہ ہیں، توسل بڑھائیں، زیارت آل یاسین، دعائے نطبہ، دعائے عہد یہ ضرور پڑھا کریں۔ جان محترم شب جمعہ ہے آج، ہمارے استاد کہتے ہیں شب جمعہ 2 رکعت نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھا کرو، 2 رکعت جس میں آپ 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، یہ نماز آج کی شب پڑھا کرو۔ سورہ واقعہ شب جمعہ بہت ضروری ہے، کوئی اجر اس سورہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ سورہ امیر المومنین کا سورہ ہے، رزق میں تنگی، پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، اہل بیت کی محبت، سورہ واقعہ، یہ 2-3 کام ہیں۔ بہرحال شب جمعہ ہے، اس کو انجام دیں اذان محترم، فرصتیں نکل جائیں گی، افسوس کریں گے روز قیامت میں۔ سید قاضی طباطبائی کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا کوئی حسرت ہے؟ کہاں مجھے افسوس ہے، میں پورے دن میں ایک ہی دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، ایک دفعہ، ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، وہاں جائیں گے پکچر صاف ہو جائے گی۔ اچھا داران بہت آپ کو بہت زحمت دی، میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں کو دکھایا، لیکن حقیقت یہی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار صرف امام ہے، جتنا دل شکستہ ہوگا اتنا امام خریدے گا۔ آئیں دیکھیں امام کی اطاعت کسے کہتے ہیں۔ کچھ مصائب ایسے ہیں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب وہ پڑھے جائیں تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، تو آ جائیں اپنے امام کو اپنی مجلس میں بلاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے قلوب پاک ہیں، امام کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں۔ وہ جس نے امام کی سب سے بڑھ کے اطاعت کی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف عباس ہے۔ بس رات کو شمع بجھا دی گئی 3 دفعہ، امام نے کہا اندھیرے میں چلے جاؤ، جس کا ہاتھ پکڑنا ہے چلے جاؤ۔ 3 دفعہ امام نے شمع روشن کرائی، 3 دفعہ امام نے کسی اور کو نہیں کہا، صرف حضرت عباس کو کہا۔ امام جانتے تھے سب چلے جائیں بھی صحیح، اگر عباس نہیں جائے گا، بس نہیں جائے گا۔ جسے بنایا حسین کے لیے گیا ہو، شان و شوکت دیکھیں، مقام دیکھیں آپ جناب عباس کا۔ السلام علیکہ یا عبد صالح، زیارت نامہ جو ہے وہ چھٹے معصوم نے تعلیم فرمایا، خود امام عبد صالح ہے، انسان کامل ہے، مگر کیسے سلام کر رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا عبد صالح، مطیع للہ و رسولہ، اللہ کا مطیع، رسول کا مطیع، اطاعت کا پیکر عباس۔
کیا مقام دیا پروردگار نے جناب عباس کو. باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. آج جتنی آپ حضرت عباس سے حاجت مانگتے ہیں دنیا میں کہیں بھی مانگیں، کربلا کی تصویر پوری نہیں ہو رہی بغیر روضہ حضرت عباس کے. تصویر پوری نہیں ہوتی. ام البنین کا چراغ منادی بشیر مدینہ میں آیا نا، جب لٹا ہوا کارواں لے کے کہ حسین مارے گئے، بوڑھی سی خاتون اس نے کہا بچی یہ بتا جب حسین مارے گئے عباس زندہ تھا؟ ام البنین تھی، سوچ نہیں سکتی تھی. حسین مارے گئے عباس زندہ تھا. کہا نہیں، عباس پہلے جا چکے تھے. عزاداران چاروں بیٹوں کو حسین پہ قربان کر دیا، قربان کر دیا. عباس، جناب عباس خیموں سے ودا نہ کر پائے. ودا انہوں نے کیا جو لڑنے گئے تھے. حضرت عباس کو تو لڑنے کی اجازت ہی نہیں ملی. ہاں لیکن کہتے ہیں کہ خیموں میں بلایا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خیمے بلایا. کہا عباس جب ہم چھوٹے تھے تو بابا ہمارے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی کہ بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن عباس اب ہمیں یقین آ رہا ہے. عزیزان محترم، ہر جگہ جناب عباس جناب زینب کو بہت یاد آئے، بہت یاد آئے. 11 محرم کو 28 رجب یاد ہے نا آپ، کس شان و شوکت سے سوار ہوئے ہیں یہ، کس شان و شوکت سے. جناب عباس نے اپنے گھٹنوں کو نیچے کیا ہے، جناب علی اکبر نے سوار کیا ہے. 11 محرم کو جب حضرت زینب نے سب کو سوار کیا نا، اور جب اکیلے رہ گئیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ علی اکبر، آئینہ آئینہ عباس. خدا آپ کا مولا آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے، کربلا کی زیارت نصیب ہو، حضرت آسانیاں ہو ظاہر کے لیے. حضرت عباس سے توسل کرتے ہیں مولا آپ کے ظاہر ہے، راستہ بھی آپ کا ہے، ظاہر بھی آپ کے، جانے قربان آپ پر مولا. عزاداران محترم، روزے عاشور جناب عباس امام حسین کی خدمت میں گئے. کہا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. امام نے کہا عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو. جناب عباس نے مڑ کر دیکھا، مولا لشکر کہاں ہے، وہ اجازت نہیں ملتی. چھوٹی سی بچی چچا کی خدمت میں آئی، علم کے ساتھ مشکیزہ اس بچی کی یاد دلاتا ہے. کہا چچا بچے بہت پیاسے ہیں، بچے اتش 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 پیاس پیاس. چچا بھائی علی اصغر بھی بڑا پیاسا ہے. کہا ہوگا بابا سے اجازت لے دو، ہم پانی لے آئے.
کہتے ہیں کہ زبان دل حال ہے، بچی بابا کے پاس گئی ہوگی، بچی نے کہا ہوگا بابا چچا کو اجازت دے، امام نے فرمایا ہوگا بیٹا ہمارا بھائی گیا واپس نہیں آیا، اجازت مل گئی، پانی کی اجازت ملی، صرف پانی۔ جس خیمے میں مشکیزیں پڑے ہوئے تھے اس خیمے میں جناب عباس نے ایک منظر دیکھا، جب مشکیزیں رکھتے ہوں گے تو جگہ نم ہوتی ہوگی پانی کی وجہ سے، جب پانی ہوگا، پانی نہیں تھا، بچے اس خیال میں کہ جگہ شاید ٹھنڈی ہو، قمیضوں کو اٹھا کے سینوں کو لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ جناب عباس نے یہ منظر دیکھا، کلیجہ پھٹ گیا، مشکیزہ اٹھایا اور بڑی تیزی سے پانی کی طرف جانے لگے۔ 4000 تیر کمان حضرت عباس کا راستہ روکنے کے لیے، پتہ نہیں کتنوں کو جہنم واصل کیا، پہنچ گئے پانی تک۔ مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا۔ 21 رمضان کو بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ کیا کہا تھا مولا نے جناب عباس کو؟ بیٹا پانی تک پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ لیا اور مقصد خیموں تک جانا۔ اٹھ اٹھ کے خیمے کتنی دور رہ گئے، دشمن نے وار کیا، دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید ہوا، پانی کو وجود میں لیا، عالم لیے۔ دشمن نے کہا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو لے کر جا رہی ہے؟ ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے، ایک ظالم تیر جو مشکیزے پر لگا، پانی بہہ گیا، جناب عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی، سواری بھی باوفا تھی، رخ موڑ لیا، رخ کا مڑنا تھا، ایک تیر آنکھ میں لگا۔ عزادارو، کوئی چیز آنکھ میں لگے انسان ہاتھوں سے ہٹاتا ہے، سر کو نیچے جھکایا ہی تھا، گرز نہ جانے کدھر سے آیا، زین سے زمین پر ام البنین کا چراغ آیا، کیسے آیا یہ خدا جانتا ہے، مگر صرف یہی کہا یا اخا ادرک اللہ، اے میرے بھائی کی مدد کو آؤ۔ جب کوئی بھی گرتا تھا امام حسین بڑی تیزی سے آتے تھے، بہت تیزی سے آتے تھے، لیکن جب جناب عباس گرے تو تیزی سے نہیں آئے، کیونکہ اب خیموں کی حفاظت کے لیے عباس نہیں ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جب چچا عباس گرے تو میں نے دیکھا میرے بابا نے اپنی کمر پکڑی ہے اور کہا ان کا سارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ نہ جانے کیسے سید اقلال اپنے بھائی تک پہنچا، بس ایک منزل سرزانوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا، بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی خدا جانتا۔ روح حضرت عباس کی پرواز کر گئی، علم لیا اور خیموں کی طرف، بچے دیکھ رہے ہیں علم آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ جیسے ہی قریب سے دیکھا، کہا بابا چچا کہاں رہ گئے؟ علم آیا، علمدار نہ آیا،
کیوں نہیں آیا؟ اتنے بدن آئے تھے امام حضرت عباس کا بدن. کسی نے کہا حضرت عباس با وفا ہیں، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں آنا چاہتا. کسی نے کہا نہیں، جانتے تھے میرا مولا صبح سے تھک گیا ہے، کبھی علی اکبر کو اٹھا کے، کبھی اون و محمد کو اٹھا کے، کبھی قاسم کو اٹھا، کہا مجھے بھی لے کے جائے گا. راز بڑے عرصے بعد کھلا جب ایک حرم بنانے والا معمار سرداب میں اترا ایک عالم کے ساتھ. کیا دیکھتا ہے؟ جب اصل قبر کو دیکھا اس نے، کبھی وہ عالم کو دیکھتا ہے، کبھی مرقد کو دیکھتا ہے. اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں نے سنا تھا کہ جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹانگیں زمین پر لگتی تھی، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے. کہا جو بچا تھا اسے سمیٹا. اب سمجھ میں آیا میرا مولا ان ٹکڑوں کو لے کر کیسے خیموں میں ہائے عباس، 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 ہائے عباس. جلتے خیموں سے صدا آئی سر کرب و بلا. ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس. لو خبر جلد ماتم بستر سجاد جلا. ہائے عباس، 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 ہائے عباس. تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں. نیند سے جاگو چھنی زینب مزدر کی ردا. ہائے عباس، 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 ہائے عباس. میرے غازی، میرے صفدر، میرے میرے لشکر، دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر. کٹ گیا سے پیغمبر کا بھی سجدے میں گلا. ہائے عباس، 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 ہائے عباس. میرا اکبر، میرا قاسم، میرا اصغر نہ رہا. دو میرے لال تھے، دونوں میں سے کوئی نہ بچا. نہ کوئی بھائی بھتیجا، نہ کوئی ہے بیٹا. ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے
خالی کوزے لیے بچے ہیں در خیمہ پہ، سوئے دریا ہے لگی بانی سکینہ کی نظر، کہتی ہے بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، جلتے خیموں سے سرائی سرے کر وہ بلا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، 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 یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا، یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، اتنے تن شبیر پہ ہے میر نمایا، اتنے تن شبیر پہ ہے میر نمایا، بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا، بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے، اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے، کیا لاشائے فرزند اٹھایا نہیں جاتا، کیا لاشائے فرزند اٹھایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ماتم کے نثار اشک بہانے کے یہ دن ہے، ماتم کے نثار اشک بہانے کے یہ دن ہے، میلہ تو محرم میں منایا نہیں جاتا، میلہ تو محرم میں منایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر اللہ
اللہم صلی علی محمد متوجہ